عجب ہے پورنوار خیر المدارس، خدا کا ہے گلزار خیر۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وقائدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگان محترم، معزز حاضرین، برادران اسلام اور طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز جمعہ سے قبل آج کی گفتگو کا عنوان ہے فضائل و مناقب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے امت مسلمہ کے لیے اہل ایمان و اسلام کے لیے
امام الانبیاء رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیار کردہ جماعت، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، معیار ایمان ہیں، معیار حق و صداقت ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ کہ یہ اعلان بتا رہا ہے کہ ہمارا ایمان اور ہماری ایمانی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمانی زندگی کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور ان صحابہ کی جماعت میں سب سے اول اور اعلیٰ اور افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کی زندگی کا مطالعہ ہماری زندگیوں کے تبدیلی اور صحیح رخ پر ڈالنے کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسرا اس وجہ سے کہ ماہ جمادی الاخری کی 22 تاریخ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی تاریخ ہے۔ اس لیے اس مہینے میں اور ان دنوں میں خاص طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اپنی 23 سالہ زندگی میں جو دور نبوت کہلاتا ہے، اعلان نبوت کے بعد آپ 23 سال دنیا میں بقید حیات رہے، تو اس 23 سال کے دور میں رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے دل و دماغ پر محنت کی ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ اسکولز اور کالجز، یونیورسٹیز میں اساتذہ طلباء کے دماغ پر محنت کرتے ہیں، اور اب تو بہت سے مدارس میں بھی دماغ پر محنت ہوتی ہے، مگر حضور علیہ السلام نے اپنے مدرسہ نبوت کے طالب علموں کے صرف دماغ پر نہیں، دل پر بھی محنت کی ہے، دل کو بھی بنایا ہے، دل و دماغ پر محنت کی ہے۔ جو براہ راست شاگرد ہیں امام الانبیاء رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کسی کو ناز اور فخر ہوگا کہ میں فلاں عظیم استاد کا شاگرد ہوں، میں نے فلاں سے پڑھا ہے، میرا استاد بڑا قابل ہے، بڑا ماہر ہے، مگر قربان جائیں ان کی عظمت پر، فضیلت پر، مقام و مرتبہ و شان پر، جنہوں نے ان سے پڑھا جو تمام نبیوں، پیغمبروں اور کائنات کے استاد ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ ان کے دل و دماغ پر محنت کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
ان کو تیار کیا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کا امتحان خود اللہ نے لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور امتحان بھی حافظے کا نہیں لیا، اللہ فرماتے میں نے ان کے دل کا امتحان لیا۔ حضور علیہ السلام نے محنت دل پر کی تو اللہ نے امتحان بھی دل کا لیا۔ تو اس جماعت میں پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جانشین پیغمبر ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل ہیں، یعنی حضور کے اور ان کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہے۔ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے جانشین حضرت ابو بکر بنے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام الصحابہ ہیں، مزاج شناس رسول ہیں، یار غار ہیں، رفیق حضر و سفر ہیں، حضور علیہ السلام کے عاشق نہیں بلکہ دیوانے ہیں، اور مصدق پیغمبر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی اور پیغمبر آئے، آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، ہر نبی اور پیغمبر نے دو کام کیے۔ ایک یہ کہ اپنے سے پہلے آنے والے نبیوں اور پیغمبروں کی تصدیق کی کہ وہ سچے تھے، ان کا پیغام سچا تھا، اور دوسرا کام ہر نبی اور پیغمبر نے یہ کیا کہ اپنے بعد آنے والے نبی اور پیغمبر کی خوشخبری سنائی کہ میرے بعد فلاں نبی اور پیغمبر آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو اپنے سے پہلے آنے والے تمام نبیوں اور پیغمبروں کو سچا قرار دیا، ان کی تصدیق کی کہ مجھ سے پہلے جو نبی اور پیغمبر بھی آئے وہ اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر تھے، اور اپنے بعد آنے والوں کی خوشخبری سنائی کہ میرے بعد فلاں نبی آئے گا، فلاں نبی آئے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تو انہوں نے پہلے نبیوں کی تصدیق کی، اور اپنے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری سنائی کہ میرے جانے کے بعد نئے نبی پیغمبر جو آئیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، ان پر اترنے والی کتاب تورات کی تصدیق کی کہ وہ اللہ کی طرف سے تھی، وہ نبی تھے سچے، اور اپنے بعد خوشخبری سنائی کہ میرے بعد جو نبی اور پیغمبر آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ تو ہر بعد والا نبی پہلے کی تصدیق کر رہا ہے اور بعد میں آنے والے کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ گویا ہر نبی مصدق بھی ہے اور مصدق بھی ہے، وہ تصدیق کرنے والا بھی ہے اور بعد والا اس کی تصدیق کرے تو وہ تصدیق کیا ہوا بھی ہو گیا، اور مبشر بھی ہے، اپنے بعد آنے والے کی خوشخبری سنانے والا۔ لیکن جب کائنات کے سردار جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے سے پہلے آنے والے 1,23,999 نبیوں اور پیغمبروں اور ان پر اترنے والی کتابوں اور صحیفوں کی تصدیق کی کہ مجھ سے پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، تمام نبی پیغمبر سچے تھے۔ لیکن چونکہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا،
آپ آخری نبی اور پیغمبر تھے، آپ خاتم النبیین بن کر آئے، اور حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ختم نبوت کا معنی قطع نبوت نہیں ہے بلکہ کمال نبوت ہے۔ ختم نبوت کا معنی یہ نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی، نبوت بند ہو گئی، رسالت بند ہو گئی، یہ معنی نہیں ہے، کیونکہ اب تک اور آج کے بعد سے قیامت تک نبوت تو جاری ہے، رسالت تو جاری ہے، اور کس کی جاری ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو نبوت ختم اور بند ہونا کا معنی نہیں ہے کہ نبوت قطع ہو گئی، بلکہ فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام پر نبوت اور رسالت کے تمام درجات کو مکمل کر دیا ہے، اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ختم نبوت کا معنی قطع نبوت نہیں، ختم نبوت کا معنی کمال نبوت ہے۔ اور پھر حضرت نے اس کی مثال دی، مثال سے سمجھایا، فرمایا دیکھو رات کو ہزاروں لاکھوں ستارے ہوتے ہیں، چمک رہے ہوتے ہیں، اتنے ستارے کہ آپ اور میں اس کو گن نہیں سکتے۔ دنیا کے وسیع و عریض ممالک اور خطوں میں جہاں جہاں رات ہوتی ہے ہر جگہ آسمان پر ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ستارے، ہر ایک کی روشنی ہوتی ہے، کسی کی تھوڑی کسی کی زیادہ، مگر رات کو چاند بھی چمکتا ہے، چاند کے مقابلے میں ان کی روشنی کم ہوتی ہے۔ چاند کی روشنی ستاروں کی روشنی سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب ان گنت ستارے چمک رہے ہیں، چاند بھی چمک رہا ہے، اور رات کے اندھیرے میں یہ روشنی مہیا کر رہے ہیں۔ دیہاتوں جنگلوں میں لوگ رات کو ستاروں اور چاند کی روشنی میں سفر طے کرتے ہیں۔ فرمایا یہ تمام ستارے اور چاند ان کی روشنیاں ہیں، لیکن جب دن کو سورج طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے اور دن کا آغاز ہوتا ہے، تو ستارے اور چاند ان تمام کی روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اب سورج نکل آیا، اب سورج کو ستاروں کی ضرورت بھی نہیں، چاند کی ضرورت بھی نہیں۔ اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ستاروں اور چاند کی روشنی ختم ہو گئی، نہیں، معنی یہ ہے ستاروں اور چاند کی روشنی سورج کی روشنی کے اندر چلی گئی ہے، اور سورج اتنی زیادہ روشنی لے کر آیا کہ اب اس کو ستاروں کی ضرورت نہیں، اب اس کو چاند کی ضرورت نہیں۔ اس لیے دن کے وقت میں آسمان پر دیکھو، نہ ستارے نظر آئیں گے نہ چاند نظر آئے گا، صرف اور صرف ایک سورج نظر آئے گا، کیونکہ سورج اتنی زیادہ اور اتنی کامل روشنی لے کر آیا کہ اب ستاروں کی روشنی اور چاند کی روشنی کی ضرورت نہیں، ان کی روشنیاں بھی اس کا حصہ سورج کا بن گئی ہیں، سورج میں مدغم ہو گئی ہیں۔ اسی طرح آسمان نبوت اور رسالت پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی پیغمبر آئے، یہ نبوت کے ستارے بن کر آئے، یہ نبوت کے چاند بن کر آئے، لیکن جب آمنہ کا لال آیا تو یہ سورج بن کر آیا۔ جس طرح دن کے وقت میں ستاروں کی ضرورت نہیں، جس طرح چاند کی ضرورت نہیں، حضور کے نبی بن کر آ جانے کے بعد اب قیامت تک کسی بھی نبی اور پیغمبر کے ستارے اور چاند کی روشنی کی ضرورت نہیں رہی۔ جیسے دن کو سورج نکلا، ستارے غائب، چاند غائب، اب چاند کی روشنی کی ضرورت نہیں، ستاروں کی روشنی کی ضرورت نہیں، اکیلا سورج کافی ہے، پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی پیغمبر آئے ان میں کوئی ستارہ تھا، کوئی چاند تھا، لیکن ان کی جتنی روشنیاں تھیں وہ اپنے اپنے زمانے کی ضرورت تھی۔ جیسے رات کو بھی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب آمنہ کا لال آیا، تاجدار مدینہ آیا، تو یہ نبوت کا آفتاب بن کر آیا۔ جس طرح دن کے سورج کے وقت میں اوروں کی روشنی کی ضرورت نہیں، حضور علیہ السلام کے نبی بننے کے بعد اب کسی اور کی ضرورت نہیں۔ اب یہی سورج چمکے گا اور قیامت تک چمکے گا، اور اس کی روشنی کامل اور مکمل ہے۔
تو فرمایا ختم نبوت کا معنی قطع نبوت نہیں، نبوت کا ختم ہو جانا نہیں، بلکہ نبوت کا مکمل ہو جانا ہے، کامل ہو گئی۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی اللہ نے اعلان کیا فرمایا، یہ اعلان نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، کسی آسمانی کتاب میں نہیں جو اللہ نے قرآن میں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، دین مکمل ہو چکا۔ تو ختم نبوت کا مطلب یاد رکھیں، ختم نبوت کا مطلب نبوت کا ختم ہو جانا نہیں، نبوت کے سلسلے کا ٹوٹ جانا نہیں، قطع نبوت نہیں، بلکہ ختم نبوت کا معنی تکمیل نبوت ہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام پر نبوت کی تمام شانوں کو مکمل کر دیا۔ اور جب چیز مکمل ہو جائے تو پھر کسی اور کی ضرورت ہوتی ہے؟ چنانچہ حضور علیہ السلام نے بھی حدیث میں جو مثال اور تشبیہ دی، اس سے بھی یہ تائید ہوتی ہے کہ ختم نبوت کا معنی تکمیل نبوت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عظیم الشان عمارت ہے، بہت اونچی، بلند و بالا، بہت خوبصورت، مگر اس کے اوپر، سب سے اوپر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ ہر دیکھنے والا کہتا ہے عمارت بڑی خوبصورت، بڑی شاندار، بڑی اونچی، بڑی بلند و بالا، مگر ایک اینٹ کی جگہ پتہ نہیں کیوں خالی ہے۔ کاش یہ اینٹ بھی لگی ہوتی تاکہ یہ عمارت مکمل ہو جاتی اور کسی اینٹ کی ضرورت نہ رہتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس مثال سے سمجھو گویا یہ عمارت نبوت کا محل ہے، اور اس عظیم الشان محل میں اینٹیں لگی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی، نوح علیہ السلام بھی، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی، یہ تمام نبی پیغمبر بمنزل اینٹ کے ہیں، مگر سب سے اوپر ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، اور وہ اینٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ جب میں اوپر آیا اور میری نبوت کی اینٹ لگی تو ساری میرے نیچے بھی ہو گئی اور عمارت مکمل بھی ہو گئی۔ تو ختم نبوت کا معنی تکمیل نبوت۔ بعض اوقات مرزائی اور قادیانی دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں تم کہتے ہو حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، بتاؤ نبی رحمت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نبوت رحمت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو ہر آدمی کہے گا نبوت رحمت، نبی رحمت، تو وہ کہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا نعوذ باللہ کہ حضور کے آنے کے بعد رحمت بند ہو گئی، اللہ کی رحمت ختم ہو گئی۔ بعد میں بھی نبیوں کی ضرورت ہے، کیونکہ رحمت کی ضرورت تو انسانیت کو ہے۔ کیا آپ کو اور مجھے رحمت کی ضرورت نہیں ہے؟ تو نبوت رحمت ہے، نبی رحمت ہوتا ہے۔ اب تم کہتے ہو حضور کے بعد نبوت بند، نبوت ختم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمت نہیں آئے گی، کوئی رحمت والی ہستی نہیں آئے گی، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ تو جواب یاد رکھنا کہ حضور علیہ السلام جب رحمت بن کر آئے ہیں تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے اور تمام کائنات کے لیے، یہاں کے لیے، اوپر کے لیے، اور ہر دور اور زمانے کے لیے اور قیامت تک کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور اتنی رحمت کامل ہے کہ آپ اپنے دور اور زمانے میں ہی رحمت نہیں تھے، قیامت تک آنے والے تمام زمانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ صرف مکے اور مدینے اور عرب کے لیے رحمت نہیں تھے، بلکہ کائنات کے تمام علاقوں، ملکوں اور شہروں کے لیے رحمت ہے۔ تو جب حضور کی رحمت اتنی کامل ہے تو آپ کے نبوت کے ختم ہو جانے کا، آپ کے اوپر خاتم النبی کا معنی یہ نہیں ہے رحمت ختم ہو گئی، بلکہ معنی یہ ہے کہ حضور کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اب تک چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ یہ حضور کی رحمت ہی تو ہے کہ ہم تمام لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہیں جن گناہوں پر پہلی قوموں پر عذاب آئے، تباہ کر دی گئی۔ میں نے پچھلے 2 جمعوں میں ناپ تول میں کمی کا ذکر کیا کہ کتنا بڑا گناہ ہے کسی کو حق کم دینا، اپنا پورا لینا اس کو کم دینا، یہ ناپ تول میں کمی، یہ ڈنڈی مارنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر اسی ایک گناہ کی وجہ سے عذاب آیا ہے۔ اور عذاب کیا آیا؟ پہلے 3 دن تک سخت گرمی، اتنی گرمی کہ یوں لگتا تھا کہ آسمان سے آگ برس رہی ہے،
اور زمین بھی آگ اگل رہی ہے، زمین سے آگ، آسمان سے آگ، اتنی گرمی۔ 3 دن تک برا حال ہو گیا شعیب علیہ السلام کی قوم کا۔ 3 دن کے بعد انہوں نے دیکھا ایک بادل آ رہا ہے اور اس بادل میں ٹھنڈی ہوا ہے۔ اب 3 دن کی گرمی کے ستائے ہوئے اپنی بستی سے نکل کر اس بادل کی طرف دوڑے، جو نظر آیا دور بادل ہے کہ جائیں اس کی نیچے جا کر اس گرمی سے ہم بچیں اور ٹھنڈک حاصل کریں، اور اس بادل میں سے ٹھنڈی ہوا نکل رہی تھی۔ ساری قوم، نافرمان قوم، باغی قوم، پیغمبر کی بات نہ ماننے والی قوم، یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، وہاں جا کے جمع ہو گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کو کہتے تھے ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، کسی کا حق نہ مارا کرو، ہر ایک کو اس کا حق پورا دیا کرو۔ تو وہ کہتے تھے اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کیا تیری نماز اور عبادت اس بات کا تجھے حکم دیتی ہے کہ تو ہمیں ان کاموں سے روکے جو ہمارے ماں باپ کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا اور ناپ تول میں کمی یہ ہمارے بڑے کرتے تھے، اور تیری عبادت اور نماز کیا تجھے یہ کہتی ہے کہ تو ہمیں ان کاموں سے روکے؟ نہ مانی پیغمبر کی بات۔ 3 دن تک کی سخت گرمی کے بعد ایک سایہ دار بادل دیکھا، ٹھنڈی نکلتی ہوا دیکھی، ادھر چلے گئے۔ سارے جب اس کے نیچے جمع ہو گئے، اور اللہ کی حکمت تھی یہ سارے ایک جگہ آ جائیں، اس لیے 3 دن گرمی میں مبتلا کر کے ایک بادل بھیجا۔ اب سارے اس کے نیچے آ گئے، گرمی کے ستائے ہوئے تھے۔ جیسے آپ گرمیوں میں، اور ملتان میں بھی تو سخت گرمی ہوتی ہے، گرمی میں آئے تو فوراً پنکھے کے نیچے آتے ہیں، فوراً آ کر ایئر کنڈیشن کے آگے کھڑے ہو جاتے، فوراً ایئر کولر کے آگے کھڑے ہوتے۔ تو وہاں تو اس سے بھی زیادہ گرمی تھی۔ جب ساری قوم نافرمان جمع ہو گئی تو وہی بادل جو ٹھنڈی ہوا برسا رہا تھا، اللہ نے حکم دیا اس سے آگ برسنا شروع ہو گئی، پتھر برسنا شروع ہو گئے، اور اس طرح اللہ نے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ کس گناہ پر؟ ناپ تول میں کمی پر۔ کیا یہ مسلمانوں میں نہیں ہے یہ گناہ؟ یہ جرم نہیں ہے؟ کیا ہم ڈنڈی نہیں مارتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں کہ پوری امت تباہ ہو جائے۔ یہ کس وجہ سے بچے ہوئے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی شان رحمت کی وجہ سے۔ حضور فرماتے میں وہ رحمت ہوں اللہ کی جو بطور گفٹ اور بطور ہدیہ اللہ نے اپنی مخلوق کو دی ہے۔ انا رحمت المہدات۔ تو اگر کوئی تمہیں دھوکہ دے کر کہے کہ نبوت تو رحمت ہوتی ہے، نبی تو رحمت ہوتا ہے، یہ جو تم کہتے ہو کہ حضور آخری نبی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمت ختم ہو گئی، تو جواب تم کیا دو گے؟ رحمت ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ رحمت کا دریا بہہ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام رحمت کا سمندر بن کر آئے ہیں، حضور علیہ السلام پیغمبر رحمت بن کر آئے ہیں۔ ہر نبی رحمت تھا، مگر کسی کا لقب نہیں بنا، حضور کا لقب بنا نبی رحمت، پیغمبر رحمت۔ کسی نبی کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے سارے جہانوں اور زمانوں کے لیے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا، حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا میں اللہ کی رحمت ہوں جو تم بطور گفٹ تمہیں ملی ہے، یہ اعلان حضور علیہ السلام نے کیا۔ ہر نبی رحمت تھا، اپنے زمانے میں رحمت تھا، اپنے علاقے میں رحمت تھا، اپنی قوم میں رحمت تھا، مگر کائنات کا آخری نبی اور پیغمبر آمنہ کا لال یہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، سارے زمانوں کے لیے رحمت ہے، اور ساری قوموں کے لیے رحمت ہے۔ ان کی رحمت کا اب بھی فائدہ ہو رہا ہے، اب بھی پوری۔ وہ کیسا رحمت ہے اللہ، کیسا رحمت للعالمین ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا وہ باتیں فرمائیں جو کوئی باپ بھی اپنی اولاد کو نہیں کہتا، شاید کوئی استاد شاگرد، پیر مرید کو، کوئی ہمدرد دوست کو نہ سمجھاتا ہو جو حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو سمجھائی اور انسانیت کو سمجھائی۔ فرمایا کہ جب رات کو سوو تو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے سوو، کوئی دشمن تمہیں نقصان نہ پہنچا دے کہ تم نیند میں ہو اور غفلت میں وہ تمہارا نقصان کر دے، کوئی تمہارے گھر میں کتا، کوئی درندہ، کوئی شیر، کوئی چیتا داخل ہو کر تمہارا نقصان کر دے۔ جب رات کو سوو تو گھر کا دروازہ بند کر کے سو۔
فرمایا اپنے برتن کو ننگا نہ چھوڑو، خالی ہو تب بھی، اور اگر اس میں کوئی کھانے پینے کی چیز ہو تب بھی اپنے برتن کو ننگا نہ چھوڑو، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز رکھ دو، ایسا نہ ہو کوئی سانپ کوئی زہریلا جانور اس میں منہ ڈال دے اور تمہیں پتہ نہ ہو، تم اٹھا کر اس کو کھا لو اور پی لو اور تمہاری موت ہو جائے۔ اگر تمہارے گھر میں چراغ جل رہا ہے تو رات کے سونے کے وقت میں اس کو جلتا نہ چھوڑو، کہ ایسا نہ ہو کہ بلی آئے چوہا آئے اور وہ اس بتی کو تمہارے بستر پر ڈال دے اور تمہارے بستر کو، چارپائی کو، گھر کو آگ لگ جائے، تمہیں نقصان ہو جائے۔ بلکہ اس چراغ کو بجھا دو، رات کو سونے کے وقت میں اس کو بجھا کر سوو۔ آج کل آپ کہہ سکتے ہیں گیس کا ہیٹر چل رہا ہے، تو گیس کا ہیٹر آپ نے اگر سردی کی وجہ سے آپ نے گرمی حاصل کرنے کے لیے کمرے میں جلایا ہے تو آپ اس کو بند کر کے سوو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نیند ہو اور اس گیس سے تمہارے کمرے میں گیس ہی گیس ہو جائے اور تمہارے دم گھٹ کر تم مر نہ جاؤ۔ یہ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، جانوروں کے لیے رحمت۔ فرمایا کہ جانور کو زمین پر لٹانے سے پہلے، حلال جانور کو ذبح کرنے سے پہلے، اس سے پہلے اس کی چھری تیز کر لو، اپنی چھری۔ ایسا نہ ہو کہ جانور کو لٹا کر پھر چھری تیز کرو، اس جانور کو تکلیف ہوگی۔ اور کند چھری سے ذبح نہ کرو، تیز چھری سے کرو تاکہ اس کی رگیں جلد کٹ جائیں، اس کو تکلیف نہ ہو۔ فوراً اس کی کھال مت اتارو، ٹھنڈا ہونے دو، جب ٹھنڈا ہو جائے خون نکل جائے پھر اس کی کھال کو اتارو۔ یہ رحمت للعالمین ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے بڑی رحمت ہے، اللہ رب العالمین ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، وہ رحمان و رحیم ہے اور یہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں اللہ کی شان رحمت کا سب سے زیادہ مظہر تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بات سے بات نکلی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ختم نبوت کا معنی یاد رکھیے، ختم نبوت کا معنی قطع نبوت نہیں ہے، نبوت کا ختم ہو جانا نہیں ہے، بلکہ تکمیل نبوت ہے کہ حضور علیہ السلام پر نبوت کامل ہو گئی۔ نبوت اب بھی باقی ہے اور قیامت تک رہے گی، اور وہ کن کی ہے؟ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رحمت اب بھی باقی ہے اور قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد بھی حضور کی رحمت باقی۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سارے نبیوں کی امتیں پریشان ہوں گی، ہر نبی کے پاس جائیں گی، آپ اللہ سے درخواست کریں کہ حساب کتاب تو شروع کر دیں، انتظار کی تکلیف سے نکلیں۔ انتظار کی تکلیف بہت بڑی تکلیف ہوتی، ان لوگوں کو اس کا اندازہ ہوگا جن کے کیس عدالتوں میں کچہریوں میں ہوتے ہیں اور بیچارے ہر پیشی اور تاریخ پر جاتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں گرمی سردی میں، اور 2 بجے 3 بجے کہتے ہیں پھر اگلی تاریخ، حتیٰ کہ حق والا بھی مجبور ہو کر یہ کہہ دیتا ہے کہ جج صاحب فیصلہ کرو، بھلے میرے خلاف ہی فیصلہ کر دو، یہ آنے اور کھڑے ہونے کی تکلیف سے تو نکالو، یہ انتظار سے تو نکالو۔ تو قیامت کے دن کا انتظار کتنا سخت ہوگا۔ ہر نبی اور پیغمبر کوئی نہ کوئی عذر کر کے معذرت کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام فرمایا ساری امتیں میدان محشر میں میرے جھنڈے کے نیچے آ جائیں گی، اور سارے آ کر مجھ سے کہیں گی آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں۔ آج کوئی اس قابل نہیں ہے، اس مقام پر نہیں، یہ جرأت اور حوصلہ نہیں رکھتا کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکے۔ وہ قیامت کا دن کیا ہوگا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ فرشتوں کا سردار جبرائیل السلام بھی چپ کھڑا ہوگا، فرشتے بھی خاموش کھڑے ہوں گے، جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، کر نہیں سکتے، بولنے کی اجازت کسی کو نہیں ہوگی، کسی میں جرأت کلام نہیں ہوگی، وہی بول سکے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ دوسری جگہ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔
وہ قیامت کا دن کیا ہوگا؟ ماں باپ جو اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتے وہ اپنی اولاد کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، اولاد سے بھاگ جائیں گے، اولاد ماں باپ سے بھاگ جائے گی، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، ماں کو نہیں پہچانے گا، ماں سے بھاگ جائے گا، باپ سے بھاگ جائے گا، دوستوں سے بھاگ جائے گا، اولاد سے بھاگ جائے گا۔ اتنا سخت دن ہوگا، جب مصیبت آئی ہو پھر کوئی یاد نہیں آتا، تو ساری امتیں پریشان، انتظار ہو رہا ہے، حساب کتاب نہیں شروع ہو رہا، عدالت نہیں چل رہی۔ ہر نبی پیغمبر کے بعد جائیں گے اللہ سے درخواست کریں ہمیں انتظار کی تکلیف سے تو نکال دیں۔ ہر نبی کہے گا میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا۔ کسی نبی کے پاس جاؤ، سارے آخر میں حضور علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گے۔ حضور علیہ السلام فرمائیں گے میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں، اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں، عاجزی کا، عبدیت کا مظاہرہ وہی اللہ کو پسند ہے۔ سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگیں گے، اللہ سے درخواست کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے اپنا سر مبارک اٹھائیے، آپ سفارش کیجئے قبول کی جائے گی، آپ فرمائیے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کیجئے، جو مانگیں گے دیا جائے گا۔ حضور درخواست کریں گے اللہ ساری انسانیت اور تمام لوگ پریشان، آپ حساب و کتاب تو شروع کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضور کی سفارش پر آرڈر کریں گے عدالت شروع کی جائے، حساب و کتاب، انتظار کی تکلیف سے نکلیں۔ یہ وہ سفارش ہوگی جس سفارش کا فائدہ قیامت کے دن مومنین کو بھی ہوگا، کافروں کو بھی ہوگا۔ کافر بھی انتظار کی تکلیف سے نکلیں گے۔ تو حضور تو وہ رحمت ہیں جو دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ تو ختم نبوت سے رحمت ختم نہیں ہوئی، وہ رحمت جاری اور ساری ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آئے گا، آپ ہی کی نبوت چلے گی، آپ ہی کا کلمہ پڑھنا ضروری ہوگا، آپ کی نبوت کا جھنڈا ہی اب قیامت تک لہرائے گا۔ جیسے سورج جب نکل جائے، جب تک سورج موجود ہے ستاروں اور چاند کی ضرورت نہیں۔ اب حضور کی نبوت کا سورج چمک رہا ہے اور یہ قیامت تک چمکتا رہے گا، بعد تک بھی چمکتا رہے گا۔ تو حضور سے پہلے تو ہر نبی اور پیغمبر نے اپنے سے پہلے آنے والے نبی کی تصدیق کی، بعد والے کی خوشخبری سنائی، بعد والے نے پہلے کو سچا کہا، حضور نے اپنے سے پہلوں کو سچا تو کہا، مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، اس سے حضور نے کسی نبی کی خوشخبری نہیں سنائی۔ آپ نے فرمایا میرے بعد خلفاء ہوں گے، میرے جانشین ہوں گے، کیونکہ نبوت ختم ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام چونکہ آخری نبی پیغمبر، اس لیے آپ کے بعد کوئی نبی تو آئے گا نہیں جو آپ کی تصدیق کرے، تو پھر پہلے نبیوں کی تو تصدیق ہر بعد والے نے پہلے کی، تو حضور ایسے نبی رہ گئے جن کی کسی نبی نے تصدیق نہیں کی، جبکہ آپ کا مقام اور شان تو بڑا اعلیٰ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق حضور علیہ السلام کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو سچا عیسیٰ علیہ السلام قرار دے رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام کی تصدیق کون کرے گا کہ آپ اللہ کے سچے نبی پیغمبر ہیں، آپ کے بعد تو کسی نبی نے آنا نہیں؟ تو آپ مصدق تو بنے، مصدق نہ ہوئے، تصدیق کیے ہوئے نہ ہوئے، جبکہ آپ سے پہلے ہر نبی کا یہ کا مقام شان ہے کہ وہ مصدق بھی ہے، مصدق بھی ہے، تصدیق کرنے والا بھی ہے، اس کی اپنی تصدیق بھی ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی تصدیق تو نبی کرتا، نبی تو آ نہیں رہا۔ اب حضور سچے ہیں، اس کی کون تصدیق کرے؟ تو اللہ نے اپنے نظام قدرت میں اور حکمت میں یہ طے کر لیا تھا کہ میرے آخری نبی کے بعد نبی تو کوئی نہیں آئے گا، جو اس کی تصدیق کرے میں آخری نبی کو ایک صدیق دے دوں گا، وہ میرے نبی کی تصدیق کرے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام شان کتنا اونچا ہے، کتنا بلند مرتبہ ہے
کہ جو کام اللہ نے پہلے نبیوں سے لیا وہ کام اللہ نے اپنے سب سے اونچے نبی اور پیغمبر اور سب سے اعلیٰ اور افضل نبی کے حوالے سے وہ کام اللہ نے ان کے امتی ابو بکر سے لیا. بلند آواز سے کہو اے اللہ جو جو جواب دے رہا ہے حضرت ابو بکر کا نام محبت سے لے رہا ہے، اس کو جنت میں ابو بکر کے ساتھ جمع کر دینا. یہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اس لیے آپ دیکھیے حضور کے 1,24,000 صحابہ میں ہر صحابی سچا ہے، مگر کسی کا نام اور لقب نہیں بنا صدیق. کسی کا لقب نہیں بنا صدیق اکبر. ہے تو سارے صدیق. قرآن میں آیا وہ صدیقین، معلوم ہے صدیق کئی ہوں گے مگر صدیق اکبر ایک ہی ہوگا. صدیقین میں اکبر سب سے بڑا ایک ہی ہوگا، اور وہ ہوگا جس نے سب سے بڑی تصدیق کی. اور وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق، جنہوں نے یہ تصدیق کی کہ حضور سچے نبی اور پیغمبر ہیں. تو اللہ نے حضرت ابو بکر کو مصدق پیغمبر بنایا، مصدق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا، اور ان کا نام ہی صدیق رکھوا دیا. صدیق مصدق ایک ہی مادہ ہے کہ میرا نبی کہتا جائے گا، ابو بکر تصدیق کرتا جائے گا. نبیوں والا کام میں ان سے لوں گا. میرا نبی بولتا جائے گا، فرماتا جائے گا، اور ابو بکر تصدیق کرتا جائے گا. اسی لیے تو ہے حضور فرماتے ہیں جس کو میں نے کہا کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، میری دعوت پر لبیک کہہ دے، میں اللہ کا نبی ہوں. اس نے کہا سوچنے کا موقع دیں، مشورہ کروں گا، غور کروں گا، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کوئی معجزہ، کوئی ثبوت، کوئی دلیل؟ ہر ایک نے مجھ سے یہ مانگا، مگر ایک میری زندگی میں آیا جس کو میں نے کہا کلمہ پڑھ لے. اس نے سوچا بھی نہیں، پوچھا بھی نہیں، کچھ مطالبہ بھی نہیں کیا، اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. کیوں؟ وہ کیوں مانگتے دلیل؟ وہ کیوں مانگتے کوئی معجزہ؟ اللہ نے پیدا ہی ان کو کیا تھا حضور کی تصدیق کے لیے. ان کو وجود نبوت کی تصدیق کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا. اس لیے اللہ نے کیا اونچا مقام عطا فرمایا، کتنا بلند مقام عطا کیا، بغیر حیل و حجت، بغیر چون چراں، بغیر مطالبہ دلیل، بلا تاخیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا حضور کا کلمہ پڑھا. اور اب یاد رکھو حضور کی امت کی گنتی حضرت ابو بکر سے شروع ہوتی ہے. حضور تو خود نبی ہیں، لیکن آپ سے کوئی پوچھے یہ تسبیح کا جو پہلا دانہ ہوتا ہے، یہ اسلام بمنزل تسبیح کا ہو، تو اس اسلام کی تسبیح کا پہلا دانہ کون ہے؟ بولو بولو. اسلام کی گنتی شروع کس سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے کہ اسلام کی، قرآن کی ہر بات پر ہم فوراً کہیں کہ میرا اللہ سچ کہتا ہے، میرا نبی سچ کہتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. عجب ہے پورنوار خیر المدارس، خدا کا ہے گل